السلام علیکم۔ پاکستان، انڈیا، یو ایس اے، کینیڈا، فرانس، اٹلی، ناروے، بیلجیم، تنزانیہ، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے نیوزی لینڈ، اسپین، برما اور بنگلہ دیش، نیپال، سعودی عربیہ، یو اے، جہاں سے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں سب کو بولنے کی اجازت۔ السلام علیکم، آداب ہے، نمستے اور ست سری اکال۔ میں ہوں زاہد خان دیسی ڈوز کی طرف سے۔ تو جناب اعلیٰ کے رات سے کافی ساری کچھ ایسی نیوز، فیک نیوز سوشل میڈیا کے اوپر جسٹ فار سیک آف ویوز، اٹینشن حاصل کرنے کے لیے ایک چٹی باندری، چٹی چوئی جو ہے، اور جو بالکل ٹوٹل ہی اس وقت دماغی توازن کھو چکی ہے اور ایسے بلنڈرز وائی ٹی کے اوپر مار رہی ہے، مختلف ایلویوز کے اوپر بیٹھ کے، کہ جی زاہد خان ملزم، ورڈنگ اس کی ہم نے بالکل نوٹ کی ہوئی ہے، ملزم زاہد خان کے اوپر ایف آئی آر کا سلسلہ کاٹا جا رہا ہے۔ بالکل اس کے کہنے کے اوپر عمران خان بھی دھرنا روک دیتا ہے، اس کے کہنے کے اوپر عمران خان دھرنا چالو کر دیتا ہے، کیونکہ حکومتی نظام، عدالتی نظام سارے اسی چوئی کی وجہ سے ہی چلتے ہیں۔ یہ آرڈر کرتی ہے پاکستانی اداروں کو، پاکستانی عدالتوں کو، کہ جناب پاکستانی شہریت یافتہ ایک بندے کے اوپر دوڑ کے جا کے ایف آئی آر کاٹ دو۔ اور ایف آئی آر اس کے کہنے کے اوپر بے شمار ایف آئی آر میرے اوپر ہو چکی ہے۔ پولیس میرے گھر میں چھاپے در ریٹ کر رہی ہے، اور نوٹس در نوٹس مجھے مل رہے ہیں جناب چویا صاحبہ کی طرف سے، نور جہان کی پٹھی کاپی کی طرف سے، کہ جناب زاہد خان تو اریسٹ ہو رہا ہے جی، زاہد خان کے اوپر ایف آئی آر ہو چکی ہے، زاہد خان کے اوپر فلاں ہو چکا ہے، زاہد خان کے اوپر فلاں ہو چکا ہے۔ اور کچھ نامی گرامی وکیل کے نام پہ جو اس نے گنڈے ہائر کیے ہوئے تھے، جن کی پہلے بھی سوشل میڈیا کے اوپر ٹھیک لترول ہوئی ہے، دعا زہرا کیس میں بھی، اور اب اس کیس میں وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے چند $100 لے کے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ایک سوشل میڈیا پرسن کو، ایک پاکستانی شہری کو تھریٹ دے رہے ہیں، اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور جو یہ چویا ہے، سعودیہ کی چوئی جو ہے، یہ نام نہاد سرکاری جرنلسٹ جو اپنے آپ کو بولتی ہے، اس نے اپنی ایک ویڈیو میں، جو ریکارڈڈ ویڈیو ہمارے پاس ہے، کہ اس نے بولا ہے کہ جی سعودی عربیہ سے ایک پٹھان پاکستان جا رہا ہے جو جا کے زاہد خان کو قتل کرے گا۔ یہ بھی اس کا بیان ہم نے اعلیٰ حکام تک پہنچا دیا ہے۔ میرے ماموں ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، الحمدللہ میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ان کو سستی شہرت نہیں چاہیے، کیونکہ میرے خلاف تو کوئی وکیل مجھے ملنا نہیں ہے ان کے خلاف کیس لڑنے کے لیے، کیونکہ وکلا تو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں، قانون ان کی گھر کی باندھی ہے۔ تو جو میرے ماموں ہیں جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اسلام آباد ہیں، اللہ کے فضل سے وہ اسلام آباد میں کل جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں ان کے اعلیٰ حکام سے جا کے مل کے اس چیز کو سامنے رکھیں گے، اور اس نام نہاد وکیل نما غنڈے کے خلاف کل ہماری اپلیکیشن موو ہو رہی ہے، پولیس اسٹیشن میں بھی، فوجداری کیس میں بھی، اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی میں بھی، جو سوشل میڈیا کے اوپر اس نے آ کے ہمیں تھریٹ دیا ہے، ہمیں ہراس کیا ہے، جو اس نے آ کے پرسنل مجھے گالی نکالی ہے، اس کے اوپر بھی کل انشاءاللہ تعالیٰ پراپر کارروائی شروع ہوگی، اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ نوٹس کیا ہوتے ہیں، اور ہم آپ کو یہاں پر شو کروا کے دکھائیں گے کہ یہ ہوتے ہیں نوٹس۔ دن لگیں گے، 2 4 6 10 دن لگتے ہیں ان اداروں کو کام کرتے ہوئے، نوٹس نکالتے ہوئے، ایویڈنس ان کو دیں گے، ہر چیز دیں گے، اس کے بعد وہ ہماری اپلیکیشن کے تحت نوٹس نکالیں گے ان کے چیمبر کے نام پر کہ جی آپ نے کیسے ایک پاکستانی شہری کو، ایک سوشل میڈیا پرسن کو آپ نے تھریٹ کیا پرائیویٹلی۔ اگر آپ کو زیادہ ہی اپنی وکالت کے اوپر مان تھا تو کورٹ کے اندر بات کرتے، اور یہاں پر یاد رہے کہ کسی بھی کورٹ میں ایف آئی آر نہیں ہوتی، کورٹ ہمیشہ ڈائریکشن دیتی ہے، جیسے ہمیں دیا گیا ستارہ یاسین کے کیس میں ایف آئی اے کو، کہ اس کیس کو سنیں اور اس کے اوپر جو بھی کارروائی بنتی ہے اس کو کرے۔ تو جناب اعلیٰ ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کارروائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سعودی ایمبیسی میں بھی ایک اپلیکیشن موو کریں گے کہ یہ اپنے آپ کو سعودی سرکاری جرنلسٹ کہتی ہے، اور یہ عورت جو اسلام کے نام پہ دھبا ہے، یہ مختلف ایلویوز کے اوپر بیٹھ کے جنازوں کے تمسخر بنا رہی ہوتی ہے، یہ مرے ہوئے لوگوں کے جنازوں کے اوپر کہکے مار کے ہنس رہی ہوتی ہے، یہ عزتیں پامال کر رہی ہے مرے ہوئے لوگوں کے جنازوں کی بھی۔ میری مدر ان لا کے اوپر جس طرح کی بکواس آج کی ایک لائیو سیشن میں ہوا، جہاں پر یہ نام نہاد چویا، یہ نام نہاد سعودی جرنلسٹ وہاں پر بیٹھ کے کہکے مار کے ہنس رہی تھی، ایک اسلامی کنٹری میں موجود ہونے کے باوجود
ایک اسلامی کنٹری میں موجود ہونے کے باوجود جہاں کا لا ہی اسلامی ہے، تو یہ سوالیہ نشان ہے سعودی گورنمنٹ کے لیے کہ جی کس طرح کی عورت آپ کی کنٹری میں بیٹھ کے ایک مسلمان عورت کے جنازے کے اوپر کہہ کے مار کے ہنس رہی ہے۔ وہاں پر کچھ غیر مسلم لوگ بیٹھ کے میری مدر ان لا کے جنازے کے اوپر ٹاؤنٹ کر رہے تھے، گندی گندی باتیں کر رہے تھے، ریپ کی باتیں کر رہے تھے کہ اس کے داماد نے اپنی ساس کے ساتھ کیا کیا تو وہ مر گئی اور جنازوں کو کندھے دے رہا ہے۔ سب کچھ ریکارڈڈ ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ سعودی عربیہ میں سعودی ایمبیسی کے تھرو، فارن آفس کے تھرو ہم نے یہ اپلیکیشن موو کرنے کا سوچا ہے۔ اس نے تو شاید کچھ کیا نہ ہو، لیکن ہم اس کو کر کے دکھائیں گے کہ ہوتا کیا ہے، اور اس کے نام نہاد گنڈے کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم فیڈرل انویسٹیگیشن آفس میں بھی بلوائیں گے، اور اس کے علاوہ متعلقہ تھانے میں بھی اس کے خلاف اپلیکیشن موو کی جا رہی ہے، کیونکہ مجھے پہلے بھی میرے اوپر 1-2 اٹیک ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ہم نے اس کو دکھایا بھی تھا کہ میرے اوپر پہلے بھی جان لیوا حملے ہو چکے ہیں۔ اور جب کڑی کے ساتھ ہم نے کڑی ملائی تو اس چویا نے اپنے ایک ولاگ میں پراپر یہ بات بولی ہے کہ جی سعودی عربیہ سے ایک پٹھان پاکستان جا رہا ہے جو زاہد خان کو قتل کرے گا۔ یہ اس کے منہ کے الفاظ ہیں جو اس کی ویڈیو میں وہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہیں، وہ بھی ہم نے پولیس اسٹیشن میں دیے ہیں۔ اور ابھی اسی کیس میں یہ جو اس کا نام نہاد گنڈا ہے، ہم نے اس کو بھی نامینیٹ کیا ہے کہ جی میرے اوپر جو پہلے بھی اٹیک ہوا تھا اس میں بھی یہ لوگ ملوث ہیں، اور نیکسٹ ٹائم بھی میرے اوپر یا میرے گھر کے اوپر کوئی بھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی، کوئی حرکت کی گئی تو اس کے ذمہ دار صرف یہ ہیں۔ یہ ہم صرف ٹوٹل پولیس اسٹیشن میں یہ کیس دائر کروا رہے ہیں، اور اس کے انکوائری کے لیے پولیس اسٹیشن ان کو بلوائے گی۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہوتی ہے کہ مسلمان عورتیں جب اپنی ایلویوز کے اوپر بیٹھ کے جنازوں کے مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں تو میرے خیال میں اس وقت ان کو قبر بھول چکی ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بولی تھی کہ جو میری فیملی کے اوپر بات کرے گا میں اس کو اڑا کے رکھ دوں گا، اور میں یہ آسٹریلین کال گرل کو آج کلیئر بات بول رہا ہوں کہ اگر آج کے بعد میں نے تمہارے منہ سے میری مری ہوئی ماں کے بارے میں یا میری مری ہوئی ساس کے بارے میں کہ ایک ورڈ بھی سنا نا، تو آسٹریلین کال گرل میں تیرا وہ حال کروں گا، وائی ٹی کے اوپر میں تیرا وہ حال کروں گا کہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ جو بھی مسلمان عورتیں اس کے ساتھ بیٹھ کے کہہ کے لگاتی ہیں تو مت بولو کہ مرنا انہوں نے بھی ہے، قبر سب نے دیکھنی ہے، موت کا دن متعین ہے، ہر بندے نے اپنے خدا کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ لہٰذا کچھ اسلام کا خیال کریں، کچھ مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ ایٹ لیسٹ آپ کو جنازوں کے اوپر بات کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے میرے بچوں کو ٹارگٹ کیا، آپ لوگوں نے میری بہنوں کو ٹارگٹ کیا، آپ لوگوں نے میری بیوی کو ٹارگٹ کیا، میں ہر چیز کو برداشت کرتا آیا، لیکن آج کے بعد اگر کسی عورت نے کسی ایلوی اوپر، جس ایلوی کے اوپر بھی میری ماں کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، میں اس کی ماں کی اس میں ایسے گھسوں گا کہ وہ ان کو نکالنا مجھے مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے بولنا ہے کہ زاہد خان ہاتھ جوڑ کے کہ نکلا، لیکن میں نہیں نکلوں گا۔ میں اگر 2 قدم پیچھے ہٹاؤں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ڈر گیا ہوں، مجھے ڈر آیا تو صرف خدا کی ذات کا آیا ہے۔ میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے، میں جھکتا ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے۔ آپ جیسے بڑووں کے آگے نہ میں جھکتا ہوں نہ میں جھک سکتا ہوں۔ خوف ڈر نام کی چیز میرے اندر موجود ہی نہیں ہے، میرے خون میں خوف شامل نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو میں وارن کر رہا ہوں، آج کے بعد کسی نے ہمارے مرے ہوئے کوئی بات کی تو میں ان کے زندہ کے اندر گھسوں گا، اور ایسا گھسوں گا، ایسا دھمال ڈالوں گا کہ آپ لوگوں کو منہ چھپانا مشکل ہو جائے گا کہ کس طرح کی ورڈنگ زاہد خان یوز کر رہا ہے اور کس طرح کی ہماری ماں بہنوں کو پون رہا ہے۔ اور میں ایسی ویڈیو ڈلواؤں گا اور ایسی ویڈیو ڈالوں گا کہ آپ لوگوں کو بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ زاہد خان نے آپ کے خلاف یہ بات کی، زاہد خان نے آپ کے خلاف یہ بات کی۔ مت پوک کرو، مت انگل دو مجھے، سمجھا رہا ہوں، طریقے کے ساتھ سمجھ جاؤ۔ نہیں سمجھے تو میں اپنے طریقے پہ آیا تو میرا طریقہ پھر وائی ٹی سے بھولا کوئی نہیں ہوا۔ بیبو کی روشنی کے چینل کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ہونا ہی تھا کہ جس طرح کی ورڈنگ وہ یوز کر رہی تھی، ایٹ دا اینڈ یوٹیوب نے ان کا چینل بین کرنا ہی کرنا تھا، ان کا چینل اڑ گیا۔ اچھی ایفرٹ لوگوں کی، سپورٹروں کی، جنہوں نے پراپر رپورٹنگ کی اس کے اوپر، اور ایٹ دا اینڈ وہ ایک اپنے بڑے چینل سے ہاتھ دھو بیٹھی، اور اگر وہ اس طرح کی باتیں نہ کرتی تو آج شاید ان کا چینل ہوتا۔ ایک حد تک کسی کے ساتھ بات کی جائے تو اس کی سمجھ آتی ہے، جب حدیں کراس ہوں
جب گالیوں کا اس قدر تناسب آپ لوگوں کا بڑھ جائے کہ آپ لوگ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ کرنے کے اوپر آ جاؤ، اور کئی معزز ایلویوں کے اوپر بچیوں کے ریپوں کی بات ہو رہی تھی اور وہ ساتھ میں بیٹھ کے اس چیز کو پروموٹ کر رہے تھے اور وہ یہ چیزیں بول رہے تھے کہ نہیں جی کسی کے بچوں کے اوپر بات ہو تو پھر لوگوں تو بچوں کو گالیاں نکالتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو یہ مشورے دے رہے ہو کہ کسی کے بچوں کے اوپر بات کرو تو لوگ پھر بچوں کو گالیاں تو نکالتے ہیں، تو جب آپ لوگوں کے بچوں کو گالیاں نکالی جائیں تو وہ ریپ کی شکل ہو جاتی ہے۔ دیٹس اے گڈ پوائنٹ، اس کو بھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لیا انشاءاللہ تعالی۔ کل ہم ایف آئی اے میں اس کی پراپر کارروائی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، آغاز تو ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو انجام دینے کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر لا کے مطابق ہم نے کوئی کرائم کیا تو ہمارے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ اگر لا کے مطابق ہمارے اوپر ایسی کوئی بھی دفعہ لاگو نہیں ہوتی تو اللہ کے فضل سے کوئی ہمارے اوپر ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتا۔ ہم انشاءاللہ تعالی سیشنز کے تحت، قانون کے تحت، جو قانون ہم نے پڑھا ہوا ہے ہم اس کے تحت انشاءاللہ تعالی کارروائی کریں گے۔ ملک صدام کے اوپر جس طرح کی ایف آئی آر کٹ چکی ہے، اس کی سائبر کرائم میں دفعہ موجود تھی، اس کے اوپر فوری ایف آئی آر ہوتی ہے۔ کسی کی تصویروں کو مس یوز کرنا، اس کے اوپر فوری ایف آئی آر ہوتی ہے۔ یہ میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی ستارہ یاسین سسٹر کو بھی یہ بات بولی تھی کہ آپ کے پکچروں کو مس یوز کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر بنتی ہے اور فوراً بنتی ہے، کوئک ایکشن ہوتا ہے، اور ہم لوگوں نے یہ چیز ثابت کی ایف آئی آر کروا کے ملک صدام کے اوپر۔ اب ملک صدام کے ساتھ ساتھ کن لوگوں نے اس کو اس ویڈیوز بنانے کے لیے اکسایا، کن لوگوں کے کہنے کے اوپر اس نے ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کی، کن لوگوں کے کہنے کے اوپر اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اس کا بھی بیان انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیں گے، اور وہ لوگ بھی انشاءاللہ تعالی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ ان کے تمام ڈیٹا ریکارڈز، کالز، میسیجز، واٹس ایپ میسیجز، واٹس ایپ کمیونٹیز، تھم نیل جتنے بھی انہوں نے بنائے ہیں، وہ ایک ایک چیز کی ایویڈنس ہے ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹس کو دے دی ہیں۔ اور یہ چویا نے جو ہمارے بارے میں جتنی بھی بیان بازیاں کی ہیں، جتنے بھی اس نے ہمارے اوپر تھریٹ کی ہیں، جس طرح کے قتل کی دھمکیاں اس نے ہمیں دی ہیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی اپنے ایک ویڈیو میں، اور پھر کل اس کے ایک نام نہاد گنڈے وکیل نے مجھے یہ بات بولی کہ جی میں قانونی طریقے سے بھی نپٹنا جانتا ہوں اور دوسرے طریقے سے بھی نپٹنا جانتا ہوں۔ اس نے جو مجھے گالی دی ہے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے بیٹھ کے، یہ گالی جب تک میں اس کے پچھواڑے میں نہیں گھساؤں گا آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو نے مجھے چیلنج کیا ہے کہ تو مجھے گرفتار کرے گا، تو مجھے کورٹ میں گھسیٹے گا، اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے نا تو کر، میں تجھے بول رہا ہوں کر۔ اتنی تیری دعا زہرا کیس میں ہوئی ہے وہ کم ہوئی ہے، اس کیس میں تیری اور دلائی ہوگی، اور ایسی دلائی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی تو عبرت کا نشان بنے گا وائی ٹی کے اوپر، کہ تو پرائیویٹلی آ کے کس طرح گنڈا گردی کر رہا ہے، کس طرح لوگوں کو تھریٹ کر رہا ہے۔ یہ میں تجھے کل سے بتاؤں گا کہ تمہارے خلاف کارروائی ہوتی کیسی ہے اور کن کن جگہوں پہ ہوتی ہے۔ تیری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے قانون پڑھا ہوا ہے، میں نے لا پڑھا ہوا ہے، صرف میرے پاس ڈگری نہیں ہے، کیونکہ میں کرکٹ میں چلا گیا تھا، میرا شوق ایز اے کرکٹر تھا، میں ایز اے کرکٹر یعنی پاکستان میں آنا چاہ رہا تھا یا پاکستان کو پریزنٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ باقی جو لا تو نے پڑھا ہوا ہے یہ میں نے آج سے 13 سال پہلے پڑھ چکا ہوں، رائٹ؟ اب میں تجھے بتاؤں گا کہ قانون کے مطابق تیرے اوپر ایف آئی آر کیسے کٹتی ہے، قانون کے مطابق تو اپنی ہی باتوں میں کیسے پھنستا ہے، اس کی کلیریفیکیشن تو دے گا، آ کے پولیس اسٹیشن میں بھی آ کے دے گا، اور انشاءاللہ تعالی تو یہ کہیں اور اداروں میں بھی آ کے اپنی اس چیز کو کلیئر کرے گا، اس چیز کو بتائے گا کہ یہ جو تم نے بیان دیا یہ کس کے کہنے کے اوپر دیا، کتنے پیسوں میں دیا ہے، اور تجھے کس قانون نے رائٹ دیا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے تو ایز اے وکیل ایک سوشل میڈیا پرسن کو آ کے گالی دے اور اس کو اس انجام کی دھمکیاں دے کہ تو قانونی طریقے سے بھی نپٹنا جانتا ہے اور دوسرے طریقے سے بھی۔ ہم نے تمہاری چوڑیاں دیکھنی ہیں، ہم نے تمہارے کنگن دیکھنے ہیں، میں تیرے ہاتھوں کے کنگن ایسے کھنکاؤں گا رامے کہ تو یاد رکھے گا کہ تو نے پنگا کس سے لیا اس بار۔ میں دعا زہرا کی طرح غریب ماں باپ کا بچہ نہیں ہوں، نہ میں ننگاڑا ہوں، نہ میں اکیلا ہوں، اللہ کے فضل سے ایک برادری کا پورا میرے ساتھ گروپ ہے۔ میں لودھی خاندان سے ہوں، جیلم سے میرا تعلق ہے، جو میرا اکھاڑنا ہے اکھاڑ لینا۔ تجھے میں بتاؤں گا کہ میں ہوں کیا، اور تو نے مجھے دھمکیاں دی تو دی کیسے، تو نے مجھے گالی دی تو دی کیسے، تو ہوتا کون ہے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے وکیل بن کے مجھے گالیاں دے۔ دیکھ تیری میں بینڈ بجاتا کیسے ہوں، وائی ٹی کے اوپر بھی اور مختلف اداروں میں بھی جا کے۔ تجھے میں بتاؤں گا کہ تیرا لائسنس کینسل ہوتا تو ہوتا کیسے ہے۔ تیرا پہلے پنگا رہا ہے غریب لوگوں کے ساتھ، تیرا پہلا بندہ رہا ہے ان پڑھ لوگوں کے ساتھ،
اب میں تجھے بتاؤں گا کہ جو لوگ قانون جانتے ہیں نا وہ تیرے کپڑے کیسے اتاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیوب کے اوپر بھی، اور محکمے بھی تجھے کیسے بلا کے ذلیل کرتے ہیں۔ کورٹ میں تجھے کھڑا کروں گا، ہائی کورٹ میں، اور تیرے سے سوال کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جواب دینا اس کا۔ تو بڑا وکیل ہے نا، تو بڑا لا کو جانتا ہے، تو آنا سامنا کرنا ہمارا، تو دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا کیا ہے۔ اور یہ جو سمیرہ عزیز یہ چوئی جتنے بھی بکواس کر رہی ہے کہ ایف آئی آر ہو چکی ہے، جس طرح کے ملزم اس نے مجھے وائی ٹی کے اوپر، اس کا وکیل، اور یہ مجھے وائی ٹی کہہ کے مجھے وائی ٹی کے اوپر مجھے ملزم کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، مجھے ڈیفیم کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے ایک ایک چیز کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، ایک ایک سیکشن کے تحت جو ہمیں پتہ ہے، جن کے اوپر سائبر کرائم میں ایف آئی آر نامزد ہوتی ہیں، یہ اللہ کے فضل سے ان تمام دفعات کے اندر آئے ہیں جس کے اوپر ایف آئی آر نامزد ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو کبھی بھی ایف آئی آر نہیں کروا سکتے، رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت ایف آئی آر ہوتی ہے۔ آپ کو محکمہ جو بھی ہمارے ملک کا ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن، یہ ایف آئی اے جو ہے یہ آپ کو نوٹس کرتا ہے آپ کے نام پر، آپ کے ایڈریس کے اوپر، کہ جناب آپ کے اوپر فلاں کیس ہے، فلاں کیس میں آپ کے اوپر یہ الزام لگا گیا ہے، لہٰذا آپ ادھر آفس میں آ کے، ہمارے دفتر میں آ کے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں، اپنے صفائی میں کچھ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آ کے کہیں، یا جو چیزیں انہوں نے بولی ہیں اس کے آ کے اگینسٹ آپ اپنا جو بھی بیان دینا چاہتے ہیں وہ قلم بند کروائیں۔ بیان قلم بند ہونے کے بعد ہمارا ڈپارٹمنٹ اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے، پراپر لیگل وے سے چیک کرتا ہے کہ کیا ہم نے اس چوئی کو ہراسمنٹ کی دھمکیاں دی ہیں، ہم نے اس کو تھریڈ کیا ہے۔ ہماری تمام کی تمام ویڈیوز وائٹ یوٹیوب کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، عادی ٹچ کی بھی، عادی بھائی کی بھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، میری ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں۔ کہیں پر بھی یہ چیز ہمیں یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ ہم نے اس کو ہراس کیا، اس کو تھریڈ کیا، اس کو مارنے کی دھمکی دی ہے۔ یہ ایک جھوٹا بے بنیاد الزام لگا کے انہوں نے ہمارے اوپر کوئی دی ہوگی، اپلیکیشن دی ہوگی۔ اور فیڈرل ایف آئی اے جو ہوتی ہے یہ فیڈرل ایجنسی ہوتی ہے، یہ پاکستانی لوگوں کو ڈیل کرتی ہے، پاکستانی شہریت یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اس کی کارروائی سنتی ہیں۔ یہ جو سعودی یا دوسرے کنٹریوں سے لوگ آ کے ہمارے ایف آئی اے میں ہمارے پاکستانیوں کے اوپر اپلیکیشن نہیں موو کر سکتے، اس کے لیے پراپر ایک وے ہوتا ہے کہ کس وے کے اوپر، کس طریقہ کار کے اوپر انہوں نے ہمارے جو یہ میرے اوپر کیس کر سکتی ہے، سعودی عربیہ میں کر سکتی ہے، ناٹ ان پاکستان۔ یہ ایک اس کا بلنڈر بے وقانہ، جس کا اس کو علم نہیں ہے، جس کا اس کو اندازہ نہیں ہے کہ جو بلنڈر مار رہی ہے، جاہلانہ کام کر رہی ہے، اس طرح کے وکیل خرید کے ویڈیو ڈلوانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی اس طرح کا وکیل یا اس طرح کے رکھتے کرتا رہا دعا زہرا کیس میں بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس میں جب اس نے پنگا لیا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس بار اس کا سامنا پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہے، جو قانون کو جانتے ہیں، جو وفاق میں رہ رہے ہیں، جو ان اداروں کے آس پاس رہتے ہیں۔ تو اس بار اس کا ٹاکرا ٹھیک جگہ پہ ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا قانونی طریقے سے۔ ہم اس سے جواب لیں گے، ہم اس کی طرح بدماشی نہیں کریں گے، ادھر آ کے تھریٹ نہیں کریں گے کہ ہم تمہیں یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جو تھریٹ اس نے مجھے دی ہیں، اس سے پہلے بھی جو میرے اوپر حملہ ہو چکا ہے اس کی درخواست ہم نے تھانے میں دی ہوئی ہے، اور اسی درخواست میں بھی ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نامینیٹ بھی آپ کریں گے کہ جناب بندے سامنے آ چکے ہیں، کیونکہ اس چوئی نے کلیئر اپنے ایک ویڈیو میں جس میں یہ نور جہاں بنی ہوئی تھی اس کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس میں اس نے باقاعدہ یہ بیان دیا ہے کہ ایک پٹھان مجھے ملا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں پاکستان جا رہا ہوں اور زاہد خان کو قتل کر کے واپس آؤں گا۔ اس چیز کا بھی جواب یہ انشاءاللہ تعالیٰ دے گی۔ یہ ہم نے پولیس اسٹیشن میں اس کا بیان انشاءاللہ تعالیٰ دے دیا ہے، اور بہت جلدی اگر یہ عورت یا اس کے کارندے ادھر نہ پہنچے تو ڈائریکٹ اس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی، اور ہم اس کو بذریعہ انٹرپول انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عدالتوں میں گھسیٹیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔